مراکش کشتی حادثے میں وزیر آباد کا شہزاد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اسمگلر کو 45 لاکھ دے کر موت خریدی۔ گھر والوں نے بتایا شہزاد بٹ 3 ماہ پہلے اسپین جانے کے لیے نکلا تھا، ایجنٹوں سے ہوائی سفر کے معاملات طے کیے۔ گجرانوالہ کے اسمگلر لیاقت رانا نے موریتانیا بھیجا تھا، اہل خانہ سے 10 روز پہلے رابطہ ہوا تھا، ایجنٹوں نے بھوکا پیاسا رکھا، تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ حادثے میں جاں بحق 15 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ کشتی موریتانیا سے اسپین جا رہی تھی، مراکش کے قریب سمندر میں ڈوب گئی۔ بجلی صارفین سے اضافی وصولیاں واپس لوٹانے کا فیصلہ۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 3 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی۔ نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر 30 جنوری کو سماعت کرے گا۔ لوور کرم کے مختلف علاقوں میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا امکان۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں بگن، مندوری، پڑاؤ اور چھپری میں آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ کرم میں ٹی ڈی پیز کیمپ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے مختلف علاقوں میں کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کی شدت تیز ہواؤں نے بڑھا دی۔ آگ سے اب تک 27 افراد ہلاک ہو چکے۔ نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا۔ خوفناک آگ سے 150 مربع کلومیٹر رقبے پر موجود ہر چیز راکھ بن گئی۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ جنگ بندی پر کل سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، 1 اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینیوں کی رہائی ہوگی۔ غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 113 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ عالمی تجزیہ کار کہتے ہیں اسرائیل نے ماضی میں معاہدوں کی پاسداری نہیں کی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد دوبارہ حملوں کا خدشہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ برقرار رکھے۔ میں شام اور لبنان کی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار کرتا ہوں۔ اسرائیلی اقدامات کو UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا اسرائیلی اقدامات کی خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ امن مشنز پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ امید ہے غزہ میں حالیہ جنگ بندی ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گی۔ وسطی پنجاب سے بالائی سندھ تک شدید دھند، موٹر وے M3 سمندر سے درخانہ تک، موٹر وے M4 گوجرا سے ملتان تک اور موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک بند۔ کراچی میں یکبستہ ہواؤں کا راج، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی شمالی علاقوں اور شمالی مغربی بلوچستان میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ £190 ملین ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ بشرا بی بی کو 7 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ بشرا بی بی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ تحریری فیصلہ جاری، بانی پی ٹی آئی کرپشن میں ملوث پائے گئے۔ بشرا بی بی نے جرم میں معاونت کی۔ احتساب عدالت نے القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم دے دیا۔ جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں فیصلہ سنایا۔ £190 ملین ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا گیا تھا۔ عدالت نے 3 بار تاریخ دی مگر فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ تحریک انصاف کا £190 ملین ریفرنس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا فیصلے سے کوئی حیرانی نہیں ہوئی، فیصلہ سنایا گیا تو بانی ہنس پڑے، وہ بالکل بھی مایوس نہیں تھے۔ ان کا کہنا ہے اس فیصلے کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن اگر 7 دن میں کمیشن پر پیش رفت نہ ہوئی تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں 1 ماہ پہلے ہی پتا تھا سزا سنائی جائے گی، اس نظام پر بہت دکھ ہوا۔ بانی نے کہا جو ہوا تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے، سزا اس لیے دی گئی کہ یونیورسٹی کیوں بنائی۔
बिल्कुल इन्हें अपील करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब मर्सी पिटीशन फाइल करें सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उनके पास ये इख्तियार है और इस पे अदालती फैसले भी हैं। बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की एयरवाइज से गुफ्तगू, कहा सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो माफ कर सकते हैं। वज़ीर कानून का कहना था इंसाफ का बोल बाला हुआ, बानी पीटीआई बेगुनाही साबित न कर सके, मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा अब पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। बानी पीटीआई का बंद लिफाफा हमारी हुकूमत में खोला गया। बरतानिया में एनसीए ने बिजनेस टाइकून के साथ मुआहदा किया था। मुआहदे के मुताबिक रकम पाकिस्तान आई। इस वक्त की काबीना से एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर रकम मुंतकली की मंजूरी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा हमारी हुकूमत आई तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लिफाफा खोला गया था। सारा मामला शहजाद अकबर ने हैंडल किया, उनकी गवाही भी है। ये एक मजबूत केस है जिसमें बानी पीटीआई को सजा हुई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा पीटीआई के डिमांड के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो, मुज़ाकरात से मुतालिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूं। आज एक जिया दिन है, उस शख्स को इसलिए टारगेट किया गया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। ये कौम 47 हुकूमत को बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने करप्शन की है। सवाल तो पूछना चाहिए हसन नवाज से, भाई तुमने ये पैसा किस तरह लेके गए? पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, जो आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वकास अकरम का कहना है सबसे बड़ी जमात के सरबराह को फलाही काम करने पर सजा सुनाई गई। ये हाई कोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में अब जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा, दीनी और दुनियावी तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अल-कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सबने देखा, उसकी बीवी ने हीरे की अंगूठी मांगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आते ही स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। साबित हुआ फितना नीचे आता है तो कौम ऊपर आ जाती है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं मरियम नवाज हमारे पास भी आए, उनकी वीडियो देखी और अल-कादिर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। मैं नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं लैपटॉप देना चाहती हूँ। सजा दोनों को होगी। ये मैंने बात कल नहीं कही, मैंने ये 4.25 साल पहले जब एक काबीना के अंदर हो रही थी उस दिन की थी और इसके बाद कई महीनों से मैं कर रहा हूं। कहा था 190 मिलियन पाउंड केस पर सजा होगी। इंक्वायरियां अभी खुलेंगी और बहुत नाम सामने आएंगे। सेनेटर फैसल वाउडा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा 4.25 साल पहले जब ये मामला आया था उस वक्त कहा था इस पर केस बनेगा। ये केस अभी खुलेगा तो मजीद चीजें सामने आएंगी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होगा और सजा होगी। फैज हमीद ने मुल्क और जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया। 9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ये है कि ट्रायल कहां होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा सियासी सरगर्मी की एक हद होती है, रियासती इमलाक पर हमला सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया गया।
عسکری کیمپ آفیسز پر حملے ہوئے. جسٹس جمال نے کہا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہو. پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے, کیا پارلیمنٹ خود پر حملہ توہین نہیں سمجھتی؟ جسٹس حسن نے کہا سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا, وہ بھی سنگین تھا, سپریم کورٹ کو بھی شامل کریں. سماعت پیر تک ملتوی. آپس میں لڑتے رہیں گے تو نوجوان نسل کی امیدوں کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے. بلاول بھٹو کا سندھ اسمبلی میں تقریب سے خطاب, کہا اتحاد سے قومیں بنتی ہیں, اپنی ثقافت کو بھولنے والی قومیں ترقی نہیں کرتی. سندھ اسمبلی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان بننے کے پہلے قرارداد منظور ہوئی تھی. تاریخ اور ثقافت کو اپنا کر نئے دور کا مقابلہ کرے تو پاکستان ترقی کرے گا. محمود اچکزئی سے ملاقات کوئی انتخابی اتحاد نہیں, آئین کی بالادستی کے لیے مل کر جد و جہد کریں گے. سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا, اصل احتجاج پارلیمان کے اندر ہوتا ہے. پارلیمان میں تمام جماعتیں آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گی. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو, کہا نیب کا کالا قانون جب تک رہے گا سیاسی لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا. ٹرمپ پہلے دن ہی آ کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے. جب فیصلہ سنایا گیا تو کچھ کپ کپاہٹ تھی, کوئی کانپیں ٹانگ رہی تھیں, پسینے آئے تھے. ان کے تو جو باڈی لینگویج تھی یا گفتگو تھی وہ تو ایسے پرعزم تھے اور ڈٹرمنٹ تھے جیسے پہلے دن تھے, بلکہ بی بی تو چاکلیٹ کھا رہی تھی اور وہ جو فیصلہ سنایا پھر بھی چاکلیٹ کھاتی. فیصلے کے وقت بانی مطمئن اور پرعزم نظر آئے, بشرا بی بی چاکلیٹ کھا رہی تھیں. وکیل فیصل چودھری کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو, بانی کو یقین ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے. وزیر اعلیٰ کے پی نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا کی مذمت کر دی. علی امین گنڈاپور نے کہا ملک کے مقبول ترین لیڈر نے سزا سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا. بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھا ہے لیکن تم پر بھاری ہے. بانی پی ٹی آئی ایک نظریہ اور تحریک کا نام ہے. تحریک کو پی ٹی آئی کا ہر ورکر اپنے خون سے سینچے گا. فیصلے سے ثابت ہو گیا بانی پی ٹی آئی کس حد تک بدنیت شخصیت ہے. بانی پی ٹی آئی کو سزا ہونے کے باوجود کوئی شخص باہر نہیں نکلا. وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا تھا. بانی پی ٹی آئی نیب کے ذریعے ملک پر حاکمیت چاہتے تھے. ان کی موجودگی میں پنجاب حکومت فراگوگی چلا رہی تھی. ایم کیو ایم کے علی خورشیدی نے کہا بانی پی ٹی آئی سے متعلق تاثر تھا, بڑے کلین آدمی ہیں. بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. سابق وزیر اعظم کو سزا ہوئی, قانون کی بالادستی نظر آئی. مسلم لیگ نون کے وفد کی کراچی میں ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات. رانا مشہود نے خالد مقبول کو وزیر اعظم کا پیغام دیا. کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے جلد لیپ ٹاپ اور دیگر اقدامات کریں گے. ایم کیو ایم کا کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی کاموں کے لیے جلد فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ. پاکستان کی مقامی EO-1 سیٹلائٹ کو خلائی سفر میں اہم کامیابی. ISPR کے مطابق پاکستان کا پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO-1 لانچ کر دیا گیا. سیٹلائٹ چین کے جیشوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ. مشن پاکستان کے خلائی پروگرام ٹیکنالوجی کی مد میں بڑی کامیابی ہے. EO-1 ڈیزاسٹر رسپانس, زراعت, زلزلوں, جنگلات کی کٹائی کی نگرانی میں مدد کرے گا. EO-1 سیٹلائٹ ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ کرے گا. کراچی میں سندھ لائف سٹاک ایکسپو میں کرنٹ لگنے سے 1 کروڑ مالیت کے 2 بچھڑے ہلاک ہو گئے. صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کمزور مینجمنٹ سے قیمتی مویشی مر گئے. سندھ حکومت کسان کے نقصان کا ازالہ کرے. پولیس کا کہنا ہے 1 بچھڑا ہلاک ہوا, مالک کی اپنی غفلت تھی.